أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المدين الكريم وعلى نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و حاضرین عزیز، ہم اور آپ کافی دیر سے ایک نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی محفل پاک مجلس پاک آسمان دنیا سے اترنے والے فیض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ محفل پاک مجلس پاک میں جناب محمد نعیم الدین صاحب نے جانب شریف کی نسبت میں رکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دو نعمت انہیں ملی ہے. اس نعمت ملنے کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اس نعمت کے ملنے کے شکریہ میں محفل پاک منعقد کیا گیا ہے اور نعمت والے ہی کو نعیم کہتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر کے افتتاح اور بچے کے برسر روزگار ہو جانے کی خوشی میں محفل پاک منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر اور گھر والوں کو دینی دنیاوی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے خطبہ مسئلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت کریمہ کے تحت چند باتیں آپ کی گزار کرو. اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایمانی جذبے محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکسفراں میں ہدیہ درود سلام پیش کریں. بڑے باوجود بلند درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کے درمیان سے یکی بعد دیگر بچے بڑے بارگاہ غوثیہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اسی اثنا میں اسی درمیان میرے ذہن و فکر میں بات آئی کہ میں بھی کچھ اشعار پیش کر دوں. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ. میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ. سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. میری کشتی کو
مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا ہے خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ۔ آخری شعر سماعت فرمائے۔ مدینے میں رہوں اور سامنے ہو گنبد خضرا، مدینے میں رہوں اور سامنے ہو گنبد خضرا، نظر اٹھے تو ہو دلکش نظارہ یا رسول اللہ، نظر اٹھے تو ہو دلکش نظارہ یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے کہ یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام و حاضر مجلس، ہم اور آپ صاحب خانہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، مگر شاعر کچھ اور ہی کرتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام و حاضر مجلس، میں نے اپنے خطبہ مسنہ میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فضائل و مناقب بے شمار کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گاڑی میں یا جانور میں یعنی اونٹ میں گھوڑے میں بیٹھنے والا شخص اگر پڑھ لے تو اس کے پاؤں کے قدم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ مومن
वजू से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पढ़ ले तो वजू के आखिरी तक किरामन कातिबीन उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते ही रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कोई मर्दो जन के इख्तिलात के मौके से अगर पढ़ ले और उससे जो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए, बच्चा जब तक सांस लेगा दुनिया में उस सांस के मुताबिक अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में दर्ज हर सांस में नेकी लिखी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तकरीबन 19 हरूफ होते हैं और हम और आपके पास 24 घंटा है और ये 24 घंटा मौलाना इकबाल साहब के पास भी है, मौलाना आरिफ साहब के पास भी है और नईम साहब के पास भी है और ख्वाजा साहब के पास भी है। गर्ज के यही 24 घंटा टाटा कंपनी के मालिक के पास भी है और यही 24 घंटा अंबानी के पास भी है और यही 24 घंटा बिल क्लिंटन के पास भी है, मगर कमाता वो हमसे ज्यादा है। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा टाटा कंपनी के पास भी है, 24 घंटा अडानी अंबानी के पास भी है, 24 घंटा बिल क्लिंटन के पास भी है। गर्ज के आप जितने भी मालदार लोगों के देख रहे हैं उन तमाम मालदार के पास 24 घंटा ही है, मगर हैरत और इस्तेजाब की बात यह है कि वो कमाते हैं हमसे ज्यादा। तो कैसे कमाते हैं? तो अपने वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करने की बुनियाद पर वो हमसे ज्यादा कमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि आपकी अच्छी सोच पर नेकी अता फरमाता है। आप अगर अच्छा सोच लें, पॉजिटिव सोच अगर एक रख लें तो अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब की ज़बानी कि अल्लाह ताला उस शख्स को 70 तौफीक के दरवाजे अता फरमाता है। एक अच्छी सोच 70 तौफीक के दरवाजे। आप बेटा को कह रहे हैं कि बेटा पानी ला, पानी नहीं लाता। बेटा को कह रहे नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ता। बेटा बड़े और छोटे की तमीज कर, नहीं करता। बेटा होमवर्क कर, वो करता नहीं, उसे तौफीक नहीं मिल रही है। तो तौफीक का दरवाजा अच्छी सोच पर रखा गया। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा मोमिन एक अच्छी सोच का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह ताला उसके और उसके औलाद को 70 तौफीक के दरवाजे खोल देता है। तो हम एक अच्छी सोच के साथ इस महफिल पाक में बैठे हैं और साथ ही साथ थोड़े ही वक्त में ज्यादा हो जाना, ये एक इस्लाम ही एक मजहब है जो आपके थोड़े ही अमल में ज्यादा देता है। जहां तक बिस्मिल्लाह की बात आई, मैदान महशर कायम होगा। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम इस खाकदानी गिनती में आए। तमाम उम्मत ने, तमाम अंबियाए कराम की उम्मत ने नमाजें अदा की अपने अपने अंदाज में। वो तमाम की नेकियां एक तरफ रखी जाएगी, मगर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती की एक रिकात उन तमाम उम्मतियों के अमल पर भारी हो जाएगा। तमाम उम्मतियों के तमाम अमाल पर जो उन्होंने नमाज अदा किया है, उन तमाम पर उम्मत मोहम्मदिया की एक रिकात भारी हो जाएगी। वो भी किस बुनियाद पर? वो इस बुनियाद पर कि उस एक रिकात में उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। बिस्मिल्लाह की क्या फजीलत है, क्या बरकत है कि हम नमाज शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हम खाना खाने की शुरुआत करते हैं तो बिस्मिल्लाह से करते हैं। हम घर का इफ्तिताह करते हैं, शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के नाम से करते हैं। बताइए, इन तमाम चीजों में हम और आपको बरकत मिलेगी ही, मदद मिलेगी ही।
اور ساتھ ہی ساتھ رفاقت بھی ملے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں 19 حروف ہیں۔ ان 19 حروف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہنم میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تاکہ وہ 19 جہنم کے فرشتے جہنم میں آنے والے شخص کو وہ کوڑے مارے گا، طرح طرح کے عذاب سے وہ اسے مبتلا کرے گا۔ 19 حروف کے مطابق جہنم میں 19 فرشتے موجود ہیں، مگر جب بندہ مومن 5 وقت کی نماز کے بعد یا 5 وقت کی نماز کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں، کیونکہ ہم اور آپ کے درمیان 24 گھنٹے ہیں، 19 میں اگر 5 نماز اگر آپ ملا دیں گے تو 24 ہی ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، پتہ چلا 5 وقت جو آپ نماز میں ہیں، آپ بہتری میں ہے، آپ نیکی میں ہے، آپ ثواب کے کام میں ہے، مگر 5 وقت کی نماز کے بعد آپ کے پاس 19 گھنٹے بچتے ہیں، مگر وہ 19 گھنٹے آپ کو کیسے گزارنا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ آپ کام کرتے ہیں، ہر جائز کام کرتے ہیں، تو آپ بسم اللہ اس میں ملاتے چلے جائیں، ملاتے چلے جائیں، وہ چیز مکمل ہوتی چلی جائے۔ نماز کے بعد کوئی دکان کی طرف بڑھتا ہے، نماز کے بعد کوئی سبزی والا سبزی والے کی طرف بڑھتا ہے، کوئی اپنے دوست و احباب کے لیے چائے بناتا ہے، کوئی بے شمار لوگ اپنے اپنے جائز کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اس میں بسم اللہ پڑھ لے تو بتائیے 5 وقت تو نماز میں ہے ہی، مگر اس کے علاوہ جو 19 گھنٹے ہیں وہ آپ کا ثواب پتہ چلا 24 گھنٹہ آپ نیکی میں مصروف ہے۔ تو 19 حروف بسم اللہ کے ہیں، مگر جو بندہ مومن جائز کام میں بسم اللہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے جو 19 حروف کی برکت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان 19 جو جہنم کے فرشتے ہیں اس شخص سے اس کا عذاب ٹال دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی 19 فرشتوں کو اس سے آزاد کر دے گا کہ یہ جہنم ہی نہیں، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جانے کا بہانہ تلاش کر لیا ہے، اور وہ کس کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جناب نعیم الدین صاحب نے اپنے گھر کا افتتاح اللہ کے نام سے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر و ابتر، ہر جائز کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص ہے، نامکمل ہے۔ مگر الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کا افتتاح اور ہر جائز کام کا افتتاح بسم اللہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ یہ چیز کمال کو پہنچے گی، یہ چیز منزل مراد تک پہنچے گی، یہ چیز اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، اور وہ چیز جب منزل کو پہنچے گی تو ہمیں اطمینان ہوگا، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں طمانینت و سکون سے ہم ہمکنار ہوں گے۔ ہر شخص ابھی پریشان ہے کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور وہ چیز مکمل نہیں ہوتی، مگر آپ غور کریں بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں نہیں، غفلت ہے، مومن غافل ہے، مگر غافل غائن علی زبر غا فالام زیر فیل غافل، اور غائن کے نقطے کو اٹھا کر کے فا کے بغل میں رکھ دیں گے تو ہو جائے گا عاقل۔ تو عقل مندی اور غفلت میں صرف نقطے کا فرق ہے، لہذا وہ نقطہ آپ کو غفلت سے عقل مندی کی طرف آنا ہے، تو اس نقطے کو ہٹا کر کے فا کے بغل میں رکھ دیں گے تو بڑی قاف ہو جائے عاقل۔ لہذا مومن غافل نہیں ہوتا، عاقل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نقطہ ہی بسم اللہ میں دیا ہے۔ بسم اللہ کی جو شروعات ہوئی ہے وہ با سے شروع ہے، دیکھ رہے ہیں بسم اللہ کی شروعات نقطے سے ہے، با کا نقطہ ہے، اس با کا معنی ہی ہے تبرک۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کا با کا معنی تبرک ہے، اور بسم اللہ کے با کا ایک معنی استعانت ہے، یعنی مدد ہے۔ سبحان اللہ، کون بندہ ہے جو برکت نہیں چاہتا؟ کون بندہ ہے جو مدد نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے باب میں ہی برکت رکھ دیا ہے اور مدد رکھ دیا ہے، اور تو اور با کا ایک معنی یہ ہے رفاقت، مصابحت،
इंसाफ यानी एक चीज दूसरी चीज से जाके मिल जाए उसको इंसाफ कहते हैं। पता चला बा का माना है कि एक चीज दूसरी चीज से मिल जाए, और वो चीज है क्या कि जिस काम को मैं शुरू कर रहा हूं वो चीज अपनी मंजिल तक जाकर के मिल जाए। तो हम और आप परेशान हैं और हम और आपकी जरूरत है बरकत, मदद और मंजिल मुराद तक वो चीज का पहुंच जाना। और ये तीनों चीजें बदरजे अतम अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह के बा में रखा। लिहाजा बा को आप गनीमत जाने, और बा इतनी बरकत वाली चीज है कि इसी बा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बा के नीचे जो नुक्ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो और नहीं मैं हूं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि बा के नीचे जो नुक्ता है वो कोई और नहीं मैं हूं। और हज़रत अली इधर फरमा रहे हैं अनम नुक्ततो तहतल बा, जो मंबए विलायत है, सरचश्मे विलायत है, तमाम वलियों का जो सुदूर हुआ है, तमाम वली जिस घराने से निकले हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। वो हज़रत अली फरमाते हैं कि बा के नीचे जो नुक्ता है वो कोई और नहीं मैं हूं। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि मैं हूं। पता चला अगर किसी को इल्म अगर मिल रहा है तो हज़रत अली की वजह से मिल रहा है, क्योंकि हज़रत अली के ताल्लुक से, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा फमन अरादल इल्मा फलियातिल बाबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, हज़रत अली उस शहर का दरवाजा। और आगे फरमाया फमन अरादल इल्मा फलियातिल बाबा, तो जो शख्स चाहता है कि इल्म हासिल हो तो फलियातिल बाबा, तो चाहिए कि वो दरवाजे के पास आए। यानी किनके पास आए? हज़रत अली के पास आए, यानी वली के पास आए। यानी जिनके पास वली है समझिए उसके पास अली है, और जिनके पास वली नहीं उनके पास अली नहीं, और जिनके पास अली नहीं उनके पास नबी नहीं, और जिसके पास नबी नहीं उसके पास खुदा नहीं। अब इसको आप पलट दें, खुदा किसके पास? जिनके पास नबी है। खुदा किनके पास? नबी किनके पास? जिनके पास अली है। अली किनके पास? जिनके पास वली है। सुभान अल्लाह। पता चला कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, अगर आपको कहा जाता है कि हम अल्लाह वाले हैं तो आप पहले टटोलिए कि इनके पास अली है। अगर वह अली है तो समझ जाइए कि उनके पास नबी है। नबी है तो मगर वली होना चाहिए। वली है तो अली है, और अली है तो नबी है, नबी है तो खुदा है। इसीलिए तो हम वली को पकड़ते हैं, अपने पीर और मुर्शिद को पकड़ते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि खुदा का आईना है देख अपनी पीर की सूरत। खुदा का आईना है देख अपनी पीर की सूरत। सूरत ही को तो देखना है, सूरत ही को देखने में झगड़ा है। कहीं बात बन जाती है और कहीं बात बिगड़ जाती है। कि हमने देख लिया है तो बिगड़ जाता है मामला, कहीं देख लेता है तो वो संवर जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदे गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर कि आप महफिल में बैठे रहते हैं और टिकटिकी बांध कर हज़रत अली के चेहरे को देखते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरे वालिद, आप हज़रत अली के चेहरे को देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छूटते ही फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुन रखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, हज़रत अली का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। ये मैं आज के दौर की बात नहीं बता रहा हूँ, उस दौर की बात है। लिहाजा ये देखना वहीं से साबित है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुशखबरी है उसे
جس نے مجھے دیکھا اور خوشخبری ہے اسے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور خوشخبری اسے جو اس دیکھنے والے کو دیکھا. یعنی یہی اسی کا نام سلسلہ ہے جو ہم سلسلہ قادریہ بولتے ہیں, سلسلہ نقشبندیہ بولتے ہیں, سلسلہ چشتیہ بولتے ہیں, سلسلہ سہروردیہ کہتے ہیں. تو کوئی اگر قادری ہے تو قادری کا مقصد یہ ہے کہ وہ محمدی ہو جائے, سہروردی کا مقصد ہے کہ وہ محمدی ہو جائے, نقشبندی کا مقصد ہے کہ وہ محمدی ہو جائے. پتہ چلا کوئی بھی کسی سلسلے سے اگر منسلک ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ قادری نہ رہے بلکہ محمدی ہو جائے. خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنی پیر کی صورت, نبی کی علی کی یہی شبیر کی صورت, نبی کی علی کی یہی شبیر کی صورت. اور میرے دادا مرحوم کہا کرتے تھے کہ دیکھت دیکھت ایسن دیکھ, دیکھت دیکھت ایسن دیکھ, مٹ جائے دوئی رہ جائے ایک, مٹ جائے دوئی رہ جائے ایک. نہ تم رہو نہ وہ رہے, رہے تو وہ ذات جو رب ذوالجلال کی ذات ہے, وہ ایک ذات ہے. جب تم نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ تو تمہیں ایک کو پا لینا ہوگا. وہ ایک آپ پائیں گے کیسے؟ ولی کو پکڑنے سے, علی کو پکڑنے سے. وہ علی کو پکڑ لیے تو نبی, اور نبی کو پکڑ خدا. تو منزل ملے, مرادیں ملی, مدعا ملا, مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با کا جو نقطہ ہے وہ حضرت علی ہے. اور ہم اور آپ جو علی با پڑھتے ہیں تو اصل میں شروعات با ہی سے ہے. اگر آپ کہیں گے کیسے, تو الف اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر لام الف پھر کیوں آ رہا ہے؟ آپ الف سے یا پڑھتے ہیں تو پھر لام الف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الف تو آپ نے پڑھ لیا, با تو آپ نے پڑھ لیا, پھر لام الف کیوں؟ تو دراصل جو الف ہے شروع میں وہ اصل الف نہیں, وہ حمزہ ہے. پتہ چلا کہ شروعات اگر الف با کا ہو رہا ہے تو با سے ہو رہا ہے, الف سے نہیں با سے ہو رہا ہے. پتہ چلا اگر کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو با سے شروع کر کے وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور جو بندہ مومن کسی جائز کام کی شروعات اگر بسم اللہ سے کر لے تو وہ بندہ اس کام میں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہم اور آپ پکڑ لیں, کیونکہ پکڑنا دراصل با کو, اور جو با کو پکڑ لیا با کمال ہو گیا, اور جو با کو نہ پکڑا وہ بے کمال ہو گیا. جو با کو پکڑا وہ با واقف ہو گیا, اور جو نہیں پکڑا وہ بے وقوف ہو گیا. تو آپ کو با وقوف ہونا ہے یا بے وقوف ہونا ہے؟ تو آپ کے درمیان بہت سے بے وقوف ہیں جو با کو پکڑنے سے روکتے ہیں, یعنی ولی کو پکڑنے سے روکتے ہیں, یعنی علی کو پکڑنے سے روکتے ہیں. اور علی کو پکڑنے سے روکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس با نہیں ہے, بے ہے. اور بے کے معنی ہی نہیں ہوتا ہے, بے وقوف واقف نہیں, بے شرم شرم نہیں, بہت سارے معنی. تو بے کا معنی نہیں تو اس کے پاس ولی نہیں, علی نہیں, تو نبی بھی نہیں, اور نبی بھی نہیں تو خدا بھی نہیں. تو جس کے بعد خدا نہیں وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت عقل مند ہے اور باواقف ہے, باکمال ہے کہ ایک اسی اہل سنت والجماعت میں کثرت سے اولیاء کرام ہیں, اور اولیاء کرام کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ 11ویں شریف ہے, اور 11ویں شریف کو ہم اور آپ کو دل و جان سے پکڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ اس میں عدد جو ہے 11 آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے دیے. بھائیوں میں رنجش ہونے لگی کیونکہ حضرت یوسف بڑی خوبصورت تھے, والد صاحب کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. ہوتا ہے اولاد میں چہیتے اور زیادہ ماننے کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا کرم رہتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. مگر جب بھائیوں میں جلن ہونے لگی, حسد ہونے لگی,
ایک دوسرے میں چینی گوئیاں ہونے لگا کہ یہ حضرت یوسف کو بڑا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پلان کر کے منصوبہ سازی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنواں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل پاک سے اللہم صلی وسلم۔ مختصر یہ ہے کہ وہ کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جائیے جلدی، حضرت یوسف علیہ السلام برق رفتاری کے ساتھ کنویں میں گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نورانی پروں میں لے لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ مگر بات تفسیر میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے کیوں؟ بچے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے دیے تھے، اس 11 کی برکت سے جب ایک نبی کی جان بچ سکتی ہے تو ہم اور آپ غوثِ دارہمی شریف کو مناتے ہیں، تو ہم اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائی کیوں کر نہیں مل سکتی؟ جب 11 کا فائدہ نبی کو ہو تو مجھے کو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا احد عشرہ کوكبا، 11 ستارے، وہ 11 ستارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔